اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل من قبل وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے واضح فتح دی. اس واضح فتح کے بعد یہودیوں کو آگ لگ گئی. وہ سخت تکلیف میں آ گئے کیونکہ ان کو نظر آ چکا تھا کہ اب مشرکین مکہ کی قوت ختم ہو چکی. ان کے دو سردار کعب بن اشرف اور ابو رافع یہ شاعر بھی تھے. شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، صحابہ کے اوپر باتیں بناتے تھے، حتیٰ کہ مسلمان خواتین کے اوپر باتیں بناتے تھے. لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارتے تھے. یہ مدینے کے اندر رہنے والے، لیکن مدینے میں ایک ایسی انہوں نے اسٹیٹ بنائی ہوئی تھی اپنی، ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہم پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے لیے آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کون مجھے اس کعب بن اشرف سے نجات دلائے گا، یعنی کون اس کو قتل کر کے مجھے سکون مہیا کرے گا. کعب بن اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا میں چاہتا ہوں اسے قتل کر دوں. جب بندہ فساد کے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ اس سے نہ نبی کی عزت محفوظ ہو، نہ صحابہ کرام کی، نہ مسلمان خواتین کی، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو ابھارتا ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات کہنی پڑے آپ کے بارے میں تو کیا کوئی اجازت ہے؟ یعنی کوئی بات اس کو قریب کرنے کے لیے کوئی بات میں بناؤں تو کیا میں گنہگار تو نہیں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پھر اپیل کر دی کہ پیسے جمع کراؤ. اب ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ ہمیں کچھ قرضہ دیں. وہ کہنے لگا ابھی تم اور تنگ ہوگے، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم اور مزید تنگ کرو ہوگے. تو یہ کہنے لگے صحابی رسول کہ اب ہم نے ان کی بیعت کر لی، اب ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے، دیکھتے ہیں کہاں تک ہم برداشت کرتے ہیں. کعب بن اشرف کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 وسق غلہ تم نے مانگا ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میرے پاس کوئی ضمانت رکھو. وہ کہنے لگے ضمانت میں کیا رکھیں؟ کہنے لگی اپنی عورتیں میرے پاس ضمانت میں چھوڑ دو. تو صحابی رسول کہتے ہیں کعب ذرا غور تو کر،
تو خوبصورت ترین شخص ہے، ہم اپنی عورتوں کو تیرے پاس چھوڑ دیں، کیسے ہم فتنے سے بچائیں گے اپنی عورتوں کو؟ اس نے کہا اچھا پھر بچوں کو چھوڑ جاؤ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے بچوں کو یہ تانا ملے گا کہ تم تو تھوڑے سے غلے کے بدلے میں رہن رکھے گئے تھے، گروی رکھے گئے تھے، یہ بات بھی بڑا ماننا بڑا مشکل ہے، ہماری توہین ہے۔ کہنے لگے پھر تم کیا رکھنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول کہنے لگے کہ ہم ہتھیار رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہتھیار لے آؤ اور مجھ سے غلہ لے جاؤ۔ ہتھیار لے کر دوبارہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، ساتھ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک صحابی اور تھے، 3 صحابی اس کے پاس گئے اور صحابہ کو اس نے سمجھا دیا تھا کہ میں اس کے بال قابو کروں گا، جب میں بال قابو کر لوں تم اس کو ختم کر دینا۔ تو پھر رات کو آواز دی کعب بن اشرف کو، تو وہ فوراً اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بخاری مسلم کی روایت ہے، دیکھیے عورتیں میں کیسی سیانی ہوا کرتی تھی، کہاں چلے ہو اس وقت؟ اس آواز میں تو مجھے خون نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، میرا دوست، میرا بھائی یہ محمد بن مسلمہ ہے اور یہ ابو نائلہ ہے جو میرا رضائی بھائی بھی ہے، تو ایسے موقع پر رات کو کوئی بلائے تو دلیر آدمی کو نکلنا چاہیے۔ بیوی کو روک کر وہ باہر آیا، باہر آ کر صحابی رسول نے محمد بن مسلمہ عنہ نے کہا بڑی خوشبو آ رہی ہے، اس کا سر سونگا۔ اس نے کہا میری بیوی حسین ترین عورت ہے عرب کی، اور میرے پاس حسین ترین خوشبوئیں موجود ہیں، یہ اس کی خوشبو ہے۔ خود بھی سونگا، باقی صحابہ نے بھی سونگا، تعریف کی اس کی کہ بڑی اچھی خوشبو ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے ایک دفعہ اور سونگوں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور سونگو۔ انہوں نے زور سے بال پکڑ کر اس کو سونگا اور بال قابو کر لیے، اور مسلمانوں نے، ابو نائلہ اور ساتھی نے اس کی گردن اتار دی۔ اب یہ کس بات کی سزا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا۔ ان کو شاعری کے اندر مسلمانوں کو، مسلمان بچیوں کو، عورتوں کو اور کفار کو ابھارنے کی سزا ایسے دلوائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ بھیج کر قتل کروا دیا۔ ایسے ہی ابو رافع کا قتل ہوا۔ آپ نے صحابہ کو کہا، صحابہ میں انصار کے ایک گروہ کو بھیجا اور اس پر قیادت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کی لگائی کہ جاؤ اور جا کر اس کو قتل کر دو۔ عبداللہ بن عتیق چلے، جب وہ قلعے کے پاس پہنچے تو ساتھیوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں انتظار کرو، میں دیکھتا ہوں کوئی بہانہ اندر جانے کا۔ تو وہ دیکھا تو پھاٹک کھلا ہوا تھا اور ان کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا، تو گدھے کی تلاش میں لوگ نکلے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چل پڑے، جو ہے یہ بھی گدھا تلاش کر رہے ہیں۔ اور پھر جب گدھا ان کو مل گیا، وہ لوٹنے لگے تو یہ بھی ساتھ آ کے لوٹ کر ایک گدھے کے باڑے میں چھپ گئے۔ رات کے وقت جب وہ درباری، ان کا خزانچی جو جس کے پاس کنجیاں تھیں، کنجی بردار، وہ سو گیا تو آرام سے کنجیاں اٹھائیں اور جو اس کا مکان تھا اس مکان کے اندر انہوں نے سیڑھیاں تھیں، ہر سیڑھی کے بعد جو دروازے تھے ان دروازوں کو کھولتے جاتے تھے، اندر سے بند کرتے جاتے تھے، تاکہ اگر کوئی امداد کے لیے بھی آئے
تو پتہ نہ چلے، اندر آ ہی نہ سکے۔ اس کے پاس پہنچ گئے اور دیر تک جاگتا رہتا تھا، یہ چھپے رہے۔ جب اس کے سونے لگا، اس نے اندھیرا کر دیا، تو یہ اندر گھسے اور اندر آ کر آواز لگائی، ابو رافع۔ وہ کہنا کون؟ انہوں نے نشانے پر تلوار ماری، تلوار نشانہ خطا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا یہ کون تھا؟ اس کو پھر اندازہ ہوا کہ یہاں یہ کھڑا ہے، انہوں نے پھر نشانے پر تلوار ماری، اس کے تلوار لگ گئی، اور پھر تلوار اس کے پیٹ میں گھونپ کر اچھی طرح تسلی کر لی کہ یہ مر گیا۔ واپسی پر دروازہ کھولتے جاتے تھے، زینہ اترتے جاتے تھے، آخری زینے پر سمجھے کہ شاید نیچے زمین ہے، نیچے جب اترنے لگے تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے اپنا امامہ اس سے باندھا اور جا کر باقی صحابہ کو تسلی دی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن میں ابھی آج کو یہی رہوں گا، تم جاؤ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دو، میں دیکھ لوں صبح اس کا اعلان ہوتا ہے مرنے کا یا نہیں ہوتا۔ صبح جب ہوئی تو اس اعلان کرنے والے نے جیسے مرنے پہ اعلان کرتے ہیں کہ تاجر شاعر ابو رافع وہ قتل ہو گیا، تو اس کی موت کی تصدیق کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پنڈلی بھی دکھائی، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا، بالکل ٹھیک ہو گئی، جیسے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو یہ دو سردار جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور پوری یہودی قوم، وہ بنو قریظہ ہوں، بنو نصیر ہوں، وہ جلا وطن ہوئے یا قتل ہوئے، یہ یہودی قوموں کو مدینے سے نکالا گیا۔ ان کی دشمنی کس بات پر ہے؟ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ یا اہل الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اہل کتاب، هل تنقمون منا، کیا تم ہم سے اس بات کا انتقام لیتے ہو، الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا وما انزل من قبل، اور اس شریعت پر ایمان لائے جس شریعت ہم پر نازل ہوئی یا ہم سے پہلے نازل ہوئی، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تمہاری اکثریت فاسق ہے۔ یہ دشمنی یہود سے آج تک چل رہی ہے، یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور دیکھیے مدینے کی زندگی کے ابتدا میں ہوا۔ جنگ خندق کے موقع پر ان یہودیوں نے دھوکہ دیا، عین جنگ کے موقع پر ساز باز کر کے مشرکین کے ساتھ مل گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کیا، ایسا قتل کیا کہ ان کے سب جوان بالغ وہ قتل ہوئے، عورتیں لونڈیاں بنیں۔ ان کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر ان کی دشمنی ختم ہونی تھی، ذرا سوچئے، نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ صراط مستقیم پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، ساتھ ہی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ یہ مغضوب قوم سے اور ضال قوم سے ہمیں بچا، ان کے راستے پر چلنے سے بچا ہمیں۔ صحابی پوچھتا یا رسول اللہ یہ مغضوب کون ہیں؟ آپ فرماتے یہودی، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اور ضال گمراہ یہ عیسائی ہیں۔ ان کی جنگ اور ہماری جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم کتنے بھی نرمی کر لیں، اللہ صاف کہتا ہے جب تک ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوں گے یہ ایمان، یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کبھی نہ سمجھیے کہ یہ جنگ جو یہود کے ساتھ لگی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا آخری کب ختم ہوگا؟ جب دجال آئے گا،